ابتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. اس میں آیت اللیل سے مراد چاند اور آیت النہار سے مراد آفتاب ہے، اور دونوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان سے تم سالوں کا عدد اور مہینوں کی تاریخوں کا حساب معلوم کر سکتے ہو. اور سورہ رحمان میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان، جس میں بتلایا گیا ہے کہ شمس و قمر دونوں کے ذریعے تاریخ، مہینہ اور سال کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن قمر کے ذریعے مہینہ اور تاریخ کا حساب مشاہدے اور تجربے سے معلوم ہے، بخلاف شمس کے اس کے حسابات سوائے ریاضی والوں کے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اس لیے اس آیت میں شمس و قمر دونوں کا ذکر کرنے کے بعد جب ان کی منازل مقرر کرنے کا ذکر فرمایا تو بضمیر مفرد قدرہ ارشاد فرما کر منازل صرف قمر کی بیان فرمائی گئی. اور چونکہ احکام اسلام میں ہر جگہ ہر موقع پر اس کی رعایت رکھی گئی ہے کہ ان کی ادائیگی ہر شخص کے لیے آسان ہو، خواہ وہ کوئی لکھا پڑھا آدمی ہو یا ان پڑھ، شہری ہو یا دیہاتی، اسی لیے عموماً احکام اسلامیہ میں قمری سن اور مہینہ اور تاریخوں کا اعتبار کیا گیا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عدت وغیرہ اسلامی فرائض و احکام میں قمری حساب ہی رکھا گیا ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ شمسی حساب رکھنا یا استعمال کرنا ناجائز ہے، بلکہ اس کا اختیار ہے کہ کوئی شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عدت کے معاملے میں تو قمری حساب شریعت کے مطابق استعمال کرے، مگر اپنے کاروبار، تجارت وغیرہ میں شمسی استعمال کرے. شرط یہ ہے کہ مجموعی طور پر مسلمانوں میں قمری حساب جاری رہے تاکہ رمضان اور حج وغیرہ کے اوقات معلوم ہوتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ اسے جنوری، فروری وغیرہ کے سوا کوئی مہینے ہی معلوم نہ ہو. فقہاء رحمہم اللہ نے قمری حساب باقی رکھنے کو مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ قرار دیا ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ سنت انبیاء اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین میں قمری حساب ہی استعمال کیا گیا ہے. اس کا اتباع موجب برکت و ثواب ہے. غرض آیت مذکورہ میں اللہ جل شانہ کی قدرت اور حکمت کاملہ کا بیان ہے کہ اس نے روشنی کے دو عظیم الشان خزانے مناسب حال پیدا فرمائے اور پھر ایک کی رفتار کے لیے ایسے پیمانے مقرر فرما دیے جن سے سال، مہینہ، تاریخ اور اوقات کے ایک ایک منٹ کا حساب معلوم کیا جا سکتا ہے. نہ کبھی ان کی رفتار میں فرق آتا ہے، نہ کبھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، نہ ان خدا تھا مشینوں میں کبھی مرمت کا وقفہ ہوتا ہے، نہ ان کو گریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ کبھی گھستی ٹوٹتی، جس شان سے ازل میں چلا دیا تھا چل رہی ہیں. اس کے بعد آخر آیت میں اس پر مزید تنبیہ کے لیے فرمایا ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. یعنی ان سب چیزوں کو اللہ تعالی نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ ان میں بڑی بڑی حکمتیں اور انسان کے لیے بے شمار فوائد مضمر ہیں. وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو عقل و دانش رکھتے ہیں. اسی طرح دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ رات دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور جو کچھ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے توحید و آخرت کے دلائل ہیں جو خدا تعالی کا ڈر مانتے ہیں. توحید کے دلائل تو قدرت و صنعت کی یکتائی اور بغیر کسی امداد کے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنا اور ایسے نظام کے ساتھ چلانا ہے جو نہ کبھی ٹوٹتا ہے نہ بدلتا ہے. اور آخرت کے دلائل اس لیے ہیں کہ جس ذات حکیم نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا اور ایک محکم نظام کا پابند کیا، اس سے یہ ممکن نہیں کہ اس مخدوم کائنات کو اس نے بے فائدہ محض کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہو، اس کے ذمہ کچھ فرائض نہ لگائے ہوں. اور جب یہ لازم ہوا کہ اس مخدوم کائنات پر بھی کچھ پابندیاں ہونا ضروری ہے تو یہ بھی لازم ہوا کہ ان پابندیوں کو پورا کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کا کبھی کہیں حساب ہو، کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور نہ کرنے والوں کو سزا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں تو جزا و سزا کا یہ دستور نہیں، یہاں تو مجرم بسا اوقات متقی 5 سال سے زیادہ اچھی زندگی گزارتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ حساب اور جزا و سزا کا کوئی دن مقرر ہو. اسی کا نام قیامت اور آخرت ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. البتہ جو لوگ امید نہیں رکھتے ہمارے ملنے کی اور خوش ہوئے دنیا کی زندگی پر اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، ایسوں کا ٹھکانہ ہے آگ، بدلہ اس کا جو کماتے تھے. البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، ہدایت کرے گا ان کو رب ان کے ایمان سے، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں باغوں میں آرام کے. ان کی دعا اس جگہ یہ کہ پاک ذات ہے تیری یا اللہ، اور ملاقات ان کی سلام، اور خاتمہ ان کی دعا کا اس پر کہ سب خوبی اللہ کو جو پروردگار ہے سارے جہاں کا.
خلاصہ تفسیر، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، آخرت کی طلب اصلاً نہیں کرتے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، آئندہ کی کچھ خبر نہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے جو کہ بعث پر دلالت کرتی ہیں بالکل غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو بوجہ ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ ان کے مسکن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی چین کے باغوں میں، اور اس وقت وہ جنت میں جاویں گے، اور جس وقت وہ جنت میں جاویں گے اور عجائبات کا دفعتاً معائنہ کریں گے تو اس وقت ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور پھر جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور جب اطمینان سے وہاں جا بیٹھیں گے اور اپنے پرانے مصائب اور متاعب اس وقت کے غیر مقدر دائمی عیش کا موازنہ کریں گے تو ان کی اس وقت کی باتوں میں اخیر بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین، جیسا دوسری آیت میں ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ معارف و مسائل، پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت کے خاص مظاہر، آسمان اور زمین، شمس و قمر وغیرہ کی تخلیق کا ذکر کر کے عقیدہ توحید و آخرت کو ایک بلیغ انداز میں ثابت کیا گیا تھا۔ مذکور صدر آیات میں سے پہلی 3 آیتوں میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کائنات عالم کی ایسی کھلی نشانیوں اور شہادتوں کے باوجود انسانوں کے 2 طبقے ہو گئے، ایک وہ جس نے ان آیات قدرت کی طرف ذرا دھیان نہ دیا، نہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو پہچانا، اور نہ اس پر غور کیا کہ ہم دنیا کے عام جانوروں کی طرح ایک جانور نہیں، رب العزت نے ہمیں ادراک و شعور، عقل و ہوش تمام جانوروں سے زیادہ دیا ہے اور ساری مخلوقات کو ہمارا خادم بنا دیا ہے، تو ہمارے ذمہ بھی کوئی کام لگایا ہوگا اور اس کا ہمیں بھی حساب دینا ہوگا، جس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی روز حساب اور روز جزا مقرر ہو، جس کو قرآن کی اصطلاح میں قیامت اور حشر و نشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو عام جانوروں کی سطح پر رکھا۔ پہلی 2 آیتوں میں ان لوگوں کی خاص علامات بتلا کر ان کی سزائے آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ آخرت کی دائمی زندگی اور اس کی راحت و تکلیف کو بلا کر صرف دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ اس دنیا میں ایسے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں کہ گویا یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں، ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ ان کو کبھی یہ دھیان نہیں آتا کہ اس دنیا سے ہر شخص کو رخصت ہونا تو ایسا بدیہی مسئلہ ہے جس میں کبھی کسی کو شبہ ہی نہیں ہو سکتا، اور جب جہاں سے جانا یقینی ہے تو جہاں جانا ہے وہاں کی کچھ تیاری ہونا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ یہ لوگ ہماری آیتوں اور نشانیوں سے مسلسل غفلت میں ہیں، اگر وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی عام مخلوقات میں اور خود اپنے نفس میں ذرا بھی غور کرتے تو حقیقت حال کا سمجھنا کچھ مشکل نہ ہوتا اور وہ اس احمقانہ غفلت سے نکل سکتے تھے۔ ایسے لوگ جن کی یہ علامات بتائی گئی ان کی سزا آخرت میں یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور یہ سزا خود ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن کریم نے جو علامات کفار و منکرین کی بتلائی ہیں، آج ہم مسلمانوں کا حال ان سے کچھ ممتاز نہیں۔ ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز کے اشغال و افکار کو دیکھ کر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہمیں دنیا کے سوا اور بھی کوئی فکر لگی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان باور کیے ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ سچے اور پکے مسلمان جیسے کہ ہمارے اسلاف تھے، ان کے چہرے دیکھ کر خدا یاد آتا اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی ہستی کا خوف اور کسی حساب کی فکر دل میں رکھتے ہیں، اور تو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باوجود گناہوں سے معصوم ہونے کے یہی حال تھا۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات غمگین اور متفکر نظر آتے تھے۔ تیسری آیت میں خوش نصیب انسانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ جل شانہ کی آیات قدرت میں غور کیا اور اس کو پہچانا، اس پر ایمان لائے اور ایمان کے مقتضا پر عمل کر کے اعمال صالحہ کے پابند ہو گئے۔ قرآن کریم نے حضرات کے لیے دنیا و آخرت میں جو اچھا صلہ اور جزا مقرر فرمائی ہے اس کا ذکر اس طرح فرمایا ہے اولئک یہدیہم ربہم بایمانہم، یعنی ان کا رب ان کو ایمان کی وجہ سے منزل مقصود یعنی جنت دکھلائے گا جس میں چین و آرام کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں لفظ ہدایت آیا ہے جس کے مشہور معنی راستہ بتلانے اور دکھلانے کے ہیں، اور کبھی منزل مقصود تک پہنچا دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہی معنی مراد ہیں، اور منزل مقصود سے مراد جنت ہے جس کی وضاحت بات کے الفاظ میں ہو گئی ہے۔ جس طرح پہلے طبقے کی سزا ان کے اپنے کرتوت کا نتیجہ تھی، اسی طرح اس دوسرے مومن طبقے کی جزا کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہترین جزا ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ملی ہے، اور چونکہ اوپر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آ چکا ہے اس لیے اس جگہ ایمان سے وہی ایمان مراد ہوگا جس کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں۔ ایمان اور عمل صالح کا مطلب بے نظیر راحتوں اور نعمتوں کا مقام جنت ہے۔ چوتھی آیت میں جنت میں پہنچنے کے بعد اہل جنت کے چند مخصوص حالات بتلائے ہیں۔ اول یہ کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس میں لفظ دعویٰ اپنے مشہور معنی میں نہیں جو کوئی مدعی اپنے حریف کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، بلکہ اس جگہ لفظ دعویٰ دعا کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اہل جنت کی دعا جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ہوگی کہ وہ سبحانک اللہم کہتے رہیں گے، یعنی اللہ جل شانہ کی تسبیح کیا کریں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. اور اگر جلدی پہنچا دے اللہ لوگوں کو برائی جیسے کہ جلدی مانتے ہیں وہ بھلائی تو ختم کر دی جائے ان کی عمر، سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان کو جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی، ان کی شرارت میں سرگرداں. اور جب پہنچے انسان کو تکلیف پکارے ہم کو پڑا ہوا یا بیٹھا یا کھڑا، پھر جب ہم کھول دیں اس سے وہ تکلیف چلا جائے گویا کبھی نہ پکارا تھا ہم کو کسی تکلیف پہنچنے پر. اسی طرح پسند آیا بے باک لوگوں کو جو کچھ کر رہے ہیں. اور البتہ ہم ہلاک کر چکے ہیں جماعتوں کو تم سے پہلے جب ظالم ہو گئے، حالانکہ لائے تھے ان کے پاس رسول، ان کے کھلی نشانیاں، اور ہرگز نہ تھے ایمان لانے والے. یوں ہی سزا دیتے ہیں ہم قوم گناہگاروں کو. پھر تم کو ہم نے نائب کیا زمین میں ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو. اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے آیتیں ہماری واضح، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہم سے ملاقات کی، لے آ کوئی قرآن اس کے سوا یا اس کو بدل ڈال. تو کہہ دے میرا کام نہیں کہ اس کو بدل ڈالوں اپنی طرف سے، میں تابع داری کرتا ہوں اسی کی جو حکم آئے میری طرف. میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے. کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ پڑھتا اس کو تمہارے سامنے اور نہ وہ تم کو خبر کرتا اس کی، کیونکہ میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے پہلے. کیا پھر تم نہیں سوچتے؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون جو باندھے اللہ پر بہتان یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو؟ بے شک بھلا نہیں ہوتا گناہ گاروں کا. خلاصہ تفسیر. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کی جلدی مچانے کے موافق جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا، جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور اس کے موافق وہ فائدہ جلد واقع کر دیتا ہے، اسی طرح اگر نقصان بھی واقع کر دیا کرتا تو ان کا وعدہ عذاب کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. لیکن ہماری حکمت جس کا بیان ابھی آتا ہے کیونکہ اس کا مقتضا نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے ان کے حال پر بلا عذاب چند روز چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں اور مستحق عذاب کے ہو جائیں. اور وہ حکمت یہی ہے. اور جب انسان کو یعنی ان میں سے بعض کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، اور اس وقت کوئی بت وغیرہ یاد نہیں رہتا. وَلَّمَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. پھر جب اس کی دعا التجا کے بعد ہم اس کی وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی حالت پر آ جاتا ہے اور ہم سے ایسا بے تعلق ہو جاتا ہے کہ گویا جو تکلیف اس کو پہنچی تھی اس کے ہٹانے کے لیے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اور پھر وہی شرک کی باتیں کرنے لگتا ہے. نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا. ان حد سے نکلنے والوں کے اعمال بد ان کو اسی طرح مستحسن معلوم ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا ہے. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو انواع عذاب سے ہلاک کر دیا ہے جبکہ انہوں نے ظلم یعنی کفر و شرک کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے اور وہ بوجہ غایت عناد کے ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں جیسا ہم نے ابھی بیان کیا ہے. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بچائے ان کے تم کو آباد کیا تاکہ ظاہری طور پر بھی ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، آیا ویسا ہی شرک و کفر کرتے ہو یا ایمان لاتے ہو. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے آپ سے یوں کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی پورا دوسرا قرآن ہی لائیے جس میں ہمارے مسلک کے خلاف مضامین نہ ہو، یا کم از کم اسی قرآن میں کچھ ترمیم کر دیجیے کہ ہمارے مسلک کے خلاف مضامین اس سے حذف کر دیجیے. اور اس منطوق سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ وہ لوگ قرآن کو کلام محمدی سمجھتے تھے.
اللہ تعالیٰ اسی بنا پر جواب تعلیم فرماتے ہیں کہ آپ یوں کہہ دیجیے کہ قطع نظر اس سے کہ ایسے مضامین کا حذف کرنا فی نفسی ہی کیسا ہے، خود مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، اور جب بعض کا حذف بھی ممکن نہیں تو کل کا حذف تو بدرجہ اولا ناممکن ہے، کیونکہ وہ میرا کلام تو ہے ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے سے آیا ہے۔ جب یہ ہے تو بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور بالفضل خدا نخواستہ اگر میں وحی کا اتباع نہ کروں بلکہ اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے بھاری دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں جو اہل عصیان کے لیے مخصوص ہے، اور توجہ عصیان کے تمہارے نصیب میں ہے، سو میں تو اس عذاب یا اس کے سبب یعنی عصیان کی جرأت نہیں رکھتا، اور اگر ان کو اس کے وحی ہونے میں کلام ہے اور یہ آپ ہی کا کلام سمجھے جاتے ہیں تو آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ کلام معجز ہے، کوئی بشر اس پر قادر نہیں ہو سکتا، خواہ میں ہوں یا تم ہو۔ سو اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا کہ میں یہ کلام معجز تم کو نہ سنا سکوں اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے تم کو اس کی اطلاع نہ دے تو مجھ پر اس کو نازل نہ فرماتا، بس نہ تو میں تم کو یہ کلام پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا، بس جب میں تم کو سنا رہا ہوں اور میرے ذریعے سے تم کو اطلاع ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کلام معجز کا سنوانا اور اطلاع کرنا منظور ہوا، اور سنانا اور اطلاع دینا بدون وحی کے بوجہ اس کے معجز ہونے کے ممکن نہیں۔ اس میں معلوم ہوا کہ وہ وحی منزل اور کلام الہی ہے، کیونکہ آخر اس کلام کے ظاہر کرنے سے پہلے بھی تو ایک بڑے حصہ عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر اگر یہ میرا کلام ہے تو یا تو اتنی مدت تک ایک جملہ بھی اس طرز کا نہ نکلا اور یا دفعتاً اتنی بڑی بات بنا لی، یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے، پھر کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے ہو، اور جب اس کا کلام الہی اور حق ہونا ثابت ہو گیا اور پھر بھی مجھ سے درخواست ترمیم کی کرتے ہو اور اس کو نہیں مانتے تو سمجھ لو کہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جیسا میرے لیے تجویز کرتے ہو، یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلاوے جیسا اپنے لیے تجویز کر رکھا ہے۔ یقیناً ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی بلکہ معذب ابدی ہوں گے۔ معارف و مسائل، مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو آخرت کے منکر ہیں، اسی وجہ سے جب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ بطور استہزاء کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب ابھی بلا لو، یا یہ کہ پھر یہ عذاب جلد کیوں نہیں آ جاتا، جیسے نضر بن حارث نے کہا تھا یا اللہ اگر یہ بات سچی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجیے یا اور کوئی سخت عذاب بھیج دیجیے۔ پہلی آیت میں اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، یہ عذاب موعود فوراً اس وقت بھی نازل فرما سکتے ہیں مگر وہ اپنی حکمت بالغہ اور لطف و کرم سے ایسا نہیں کرتے۔ یہ نادان جو اپنے حق میں بدعا کرتے اور مصیبت طلب کرتے ہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بدعا کو بھی اسی طرح جلد قبول فرما لیا کرتے جس طرح ان کی اچھی دعا کو اکثر کر لیتے ہیں تو یہ سب ہلاک ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعائے خیر اور اچھی دعا کے متعلق تو حق تعالیٰ جل شانہ کی عادت ہے کہ اکثر جلد قبول کر لیتے ہیں اور کبھی کسی حکمت و مصلحت سے قبول نہ ہونا اس کے منافی نہیں، مگر جو انسان کبھی اپنی نادانی سے اور کبھی کسی غصے اور رنج سے اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے بدعا کر بیٹھتا ہے یا انکار آخرت کی بنا پر عذاب کو کھیل سمجھ کر اپنے لیے دعوت دیتا ہے اس کو فوراً قبول نہیں کرتے بلکہ مہلت دیتے ہیں تاکہ منکر کو غور و فکر کر کے اپنے انکار سے باز آنے کا موقع ملے، اور اگر کسی وقتی رنج و غصہ یا دل تنگی کے سبب بدعا کر بیٹھا ہے تو اس کو اس کی مہلت مل جائے کہ اپنے بھلے برے کو دیکھے اور انجام پر نظر ڈال کر اس سے باز آ جائے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ طبری نے روایت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور بخاری و مسلم رحمہ اللہ علیہ نے روایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ ابتدا بدعا سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی انسان غصے کی حالت میں اپنی اولاد یا مال و دولت کے تباہ ہونے کی بدعا کر بیٹھتا یا ان چیزوں پر لعنت کے الفاظ کہہ ڈالتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے ایسی دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں فرماتے۔ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس جگہ ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی ہے کہ وہ کسی دوست عزیز کی بدعا اس کے دوست عزیز کے متعلق قبول نہ فرمائیں۔ اور شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو فرشتے انسانوں کی حاجت روائی پر مقرر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ میرا بندہ جو رنج و غصے میں کچھ بات کہے اس کو نہ لکھو۔ اس کے باوجود بعض اوقات کوئی قبولیت کی گھڑی آتی ہے جس میں انسان کی زبان سے جو بات نکلے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد اور مال کے لیے کبھی بددعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت دعا کرو اور یہ بددعا فوراً قبول ہو جائے اور تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے غزوہ بواد کے واقعے کے تحت نقل کی گئی ہے۔ ان سب روایات کا حاصل یہ ہے کہ آیت مذکورہ کا اصل خطاب اگرچہ منکرین آخرت اور ان کے فوری متعلق عذاب سے متعلق ہے لیکن اس کے عموم میں وہ مسلمان بھی داخل ہیں جو کسی رنج و غصے کی وجہ سے اپنے یا اپنے مال و اولاد کے لیے بددعا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت اس کے فضل و کرم کی وجہ سے دونوں کے ساتھ یہی ہے کہ ایسی بددعاؤں کو فوراً نافذ نہیں فرماتے تاکہ انسان کو سوچنے اور غور کرنے کا موقع مل جائے۔ دوسری آیت میں منکرین توحید و آخرت کو ایک دوسرے بلیغ انداز سے قائل کیا گیا ہے، وہ یہ کہ لوگ عام حالات راحت و اطمینان میں خدا و آخرت کے خلاف حجت بازی کرتے اور غیروں کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے اور ان سے حاجت روائی کی امیدیں باندھے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آ پڑتی ہے اس وقت یہ لوگ خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اپنی ساری امید گاہوں سے مایوس ہو کر صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور لیتے بیٹھے کھڑے غرض ہر حال میں اسی کو پکارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔
مگر اس کے ساتھ احسان فراموشی کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ سے ایسے آزاد اور بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا کبھی اس کو پکارا ہی نہ تھا اور اس سے کوئی حاجت مانگی ہی نہ تھی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاجت روائی میں کسی دوسرے کو شریک کرنے والے خود بھی اپنے عقیدے کا بطلان مشاہدہ کر لیتے ہیں مگر پھر عناد و ضد کی وجہ سے اسی باطل عقیدے پر جمے رہتے ہیں. تیسری آیت میں اسی دوسری آیت کے مضمون کی مزید توضیح اور تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈھیل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں عذاب آ ہی نہیں سکتا. پچھلی قوموں کی تاریخ اور ان کی سرکشی و نافرمانی کی سزا میں مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں آ چکے ہیں. اس امت میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ عذاب عام نہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے اسی لطف و کرم نے ان لوگوں کو ایسا بے باک کر دیا ہے کہ وہ بڑی جرات سے عذاب الہی کو دعوت دینے اور اس کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ عذاب الہی سے بے فکری ان کے لیے بھی کسی حال میں روا نہیں, کیونکہ پوری امت اور پوری دنیا پر عذاب عام نہ بھیجنے کا وعدہ ضرور ہے مگر خاص افراد اور قوموں پر عذاب آ جانا اب بھی ممکن ہے. چوتھی آیت میں فرمایا ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون, یعنی پھر پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تمہیں ان کا قائم مقام بنایا اور زمین کی خلافت تمہارے حوالے کر دی, مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین کی خلافت تمہارے عیش و آرام کے لیے تمہیں سپرد کی گئی ہے, بلکہ اس اعزاز و اکرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. پچھلی تاریخ امم سے متاثر ہو کر اپنے حالات کی اصلاح کرتے ہو یا حکومت و دولت کے نشے میں سرشار ہو جاتے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حکومت و اقتدار کوئی فخر و ناز کی چیز نہیں بلکہ بھاری بوجھ ہے جس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 4 آیتوں میں منکرین آخرت کے ایک غلط خیال اور بیجا فرمائش کی تردید ہے. ان لوگوں کو نہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی اور نہ وحی و رسالت کے سلسلے سے واقف تھے. انبیاء علیہ السلام کو بھی عام انسانوں کی طرح جانتے تھے. قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو پہنچا اس کے متعلق بھی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ خود آپ کا کلام اور آپ کی تصنیف ہے. اسی خیال کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ قرآن تو ہمارے اعتقاد و نظریات کے خلاف ہے. جن بتوں کی ہمارے باپ دادا ہمیشہ تعظیم کرتے آئے اور ان کو حاجت روا مانتے آئے ہیں, قرآن ان سب کو باطل اور لغو قرار دیتا ہے. بہت سی چیزیں اور معاملات جو ہم برابر استعمال کرتے آئے ہیں قرآن ان سب کو حرام قرار دیتا ہے. اور پھر قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب کتاب دینا ہوگا. یہ سب چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے آپ یا تو ایسا کریں کہ قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن بنا لیں جس میں یہ چیزیں نہ ہوں, یا کم از کم اسی میں ترمیم کر کے ان چیزوں کو نکال لیں. قرآن کریم نے اول ان کے غلط اعتقاد کو رد کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ یہ نہ میرا کلام ہے نہ اپنی طرف سے اس کو بدل سکتا ہوں, میں تو صرف وحی الہی کا تابع ہوں. اگر میں ذرا بھی اس میں اپنے اختیار سے کوئی تبدیلی کروں تو سخت گناہ کا مرتکب ہوں گا, اور نافرمانی کرنے والوں پر جو عذاب مقرر ہے میں اس سے ڈرتا ہوں, اس لیے ایسا نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں فرمان خدا بندی کے تابع کرتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ تمہیں یہ کلام نہ سنایا جائے تو نہ میں تمہیں سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے باخبر کرتے. اور جب اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ تمہیں یہی کلام سنوایا جائے تو کس کی مجال ہے جو اس میں کوئی کمی بیشی کر سکے. اس کے بعد قرآن کے من جانب اللہ اور کلام الہی ہونے کے کو ایک واضح دلیل سے سمجھایا. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ, یعنی تم ذرا یہ بھی تو سوچو کہ نزول قرآن سے پہلے میں نے تمہارے سامنے 40 سال کی طویل مدت گزاری ہے. اس مدت میں تم نے کبھی مجھے شعر و سخن یا کوئی مقالہ لکھتے ہوئے نہیں سنا. اگر میں اپنی طرف سے ایسا کلام کہہ سکتا تو کچھ نہ کچھ اس 40 سال کے عرصے میں بھی کہا ہوتا. اس کے علاوہ اس 40 سالہ طویل زندگی میں تم کو میرے چال چلن و صدق و دیانت کا تجربہ کر چکے ہو کہ عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو آج 40 سال کے بعد آخر جھوٹ بولنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس سے بدیہی طور پر ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہے. قرآن میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اسی کی طرف سے آیا ہوا ہے. اہم فائدہ, قرآن کریم کی اس دلیل نے صرف قرآن کے کلام حق ہونے پر ہی مکمل ثبوت پیش نہیں کیا بلکہ عام معاملات میں کھڑے کھوٹے اور حق و باطل کی پہچان کا ایک اصول بھی بتا دیا کہ کسی شخص کو کوئی عہدہ یا منصب سپرد کرنا ہو تو اس کی قابلیت اور صلاحیت کو جانچنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کا جائزہ لیا جائے. اگر اس میں صرف امانت داری موجود ہے تو آئندہ بھی اس کی توقع کی جا سکتی ہے, اور اگر پچھلی زندگی میں اس کی دیانت و امانت اور صدق و سچائی کی شہادت موجود نہیں تو آئندہ کے لیے محض اس کے کہنے اور دعوے کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنا کوئی دانش مندی نہیں. آج عہدوں کی تقسیم اور ذمہ داریوں کی سپردگی میں جس قدر غلطیاں اور ان کی وجہ سے عظیم مفاسد پیدا ہو رہے ہیں, ان سب کی اصلی وجہ اسی اصول فطرت کو چھوڑ کر رسمی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا ہے. 8ویں آیت میں اسی مضمون کی مزید تاکید وارد ہوئی ہے جس میں کسی کلام کو غلط طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کا عذاب شدید مذکور ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا اس چیز کی جو نہ نقصان پہنچا سکے ان کو اور نہ نفع، اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. تو کہہ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو جو اس کو معلوم نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جس کو شریک کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں پیچھے جدا جدا ہو گئے. اور لوگ جو ہیں سو ایک ہی امت ہیں پیچھے جدا جدا ہو گئے، اور اگر نہ ایک بات پہلے ہو چکتی تیرے رب کی تو فیصلہ ہو جاتا ان میں جس بات میں کہ اختلاف کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں کیوں نہ ادری اس پر ایک نشانی اس کے رب سے، تو تو کہہ دے کہ غیب کی بات اللہ ہی جانے، تو منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. خلاصہ تفسیر، اور یہ لوگ اللہ کی توحید کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت نہ کرنے کی صورت میں نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ عبادت کرنے کی صورت میں ان کو نفع پہنچا سکیں، اور اپنی طرف سے بلا دلیل ایک نفع تلاش کر کہتے ہیں کہ یہ معبود اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ کیا خود تم خدا تعالیٰ کو ایسی چیز بتلاتے ہو جو خدا تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، یعنی جو چیز اللہ کے علم میں نہ ہو اس کا وجود اور وقوع محال ہے. تو تم ایک محال چیز کے پیچھے لگے ہو. اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، اور پہلے تمام آدمی ایک ہی طریقے کے تھے، یعنی سب موحد تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام عقیدہ توحید لے کر آئے. ان کی اولاد بھی ایک زمانے تک انہی کے عقیدے اور طریقے پر رہی. پھر اپنی کجرائی سے انہوں نے یعنی بعض نے اختلاف پیدا کر لیا، یعنی توحید سے پھر گئے، مشرک ہو گئے. اور یہ مشرک لوگ ایسے مستحق عذاب ہیں کہ اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے کہ پورا عذاب ان کو ابھی نہیں بلکہ آخرت میں دیا جائے گا، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا. اور یہ لوگ براہ عناد سینکڑوں معجزات ظاہر ہو جانے کے باوجود، خصوصاً معجزہ قرآن دیکھنے اور اس کی مثال سے عاجز ہونے کے باوجود یوں کہتے ہیں کہ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے فرمائشی معجزات میں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ معجزے کا اصل مقصد رسول کی صدق و حقانیت کو ثابت کرنا ہے. وہ تو بہت سے معجزات کے ذریعے ہو چکا ہے، اب فرمائشی معجزات کی ضرورت تو ہے نہیں. ہاں امکان ہے کہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں، اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اور غیب کا علم صرف خدا کو ہے، مجھ کو نہیں. اس لیے تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کہ تمہاری ہر فرمائش پوری ہوتی ہے یا نہیں. اور فرمائشی معجزات کے ظاہر نہ کرنے کی حکمت قرآن کریم میں کئی جگہ بتلا دی گئی ہے کہ ان کے ظہور کے بعد عادت اللہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی ایمان نہ لائیں تو ساری قوم ہلاک کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس امت کے لیے ایسا عذاب عام منظور نہیں، بلکہ اس کو تا قیامت باقی رکھنا مقدر ہو چکا ہے. معارف و مسائل. کافر و مسلم دو قومیں الگ الگ ہیں، نسلی اور وطنی قومیت لغو ہے. كان الناس أمة واحدة، یعنی تمام اولاد آدم شروع میں ایک ہی امت، ایک ہی قوم موحدین کی تھی، شرک و کفر کا نام نہیں تھا. پھر توحید میں اختلاف پیدا کر کے مختلف قومیں مختلف گروہ بن گئے. یہ زمانہ امت واحدہ اور سب کے مسلمان ہونے کا کتنا تھا اور کب تک رہا؟ روایت حدیث و سیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہی صورت تھی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک و کفر ظاہر ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا مقابلہ کرنا پڑا. یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک ایک طویل زمانہ ہے. دنیا میں انسانوں کی نسلیں اور آبادی کافی پھیل چکی تھی. ان تمام انسانوں میں رنگ و روپ اور طرز معاشرت کا اختلاف ہونا بھی ایک طبعی عمل ہے، اور مختلف خطوں میں پھیل جانے کے بعد وطن کا اختلاف بھی یقینی ہے. اور ممکن ہے کہ بول چال میں زبانیں بھی کچھ مختلف ہو گئی، مگر قرآن کریم نے اس نسبی، قبائلی، لونی، وطنی اختلاف کو جو امور فطریہ ہیں وحدت امت میں خلل انداز قرار نہیں دیا. اور ان اختلافات کی وجہ سے اولاد آدم علیہ السلام کو مختلف قومیں، مختلف امتیں نہیں بلکہ امت واحدہ قرار دیا. ہاں جب ایمان کے خلاف کفر و شرک پھیلا تو کافر و مشرک کو الگ قوم، الگ ملت قرار دے کر فاختلفوا ارشاد فرمایا. قرآن کریم کی آیت والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن نے اس مضمون کو اور بھی واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اولاد آدم کو مختلف قوموں میں بانٹنے والی چیز صرف اسلام و ایمان و اسلام سے انحراف ہے. نسبی وطنی رشتوں سے قومیں الگ الگ نہیں ہوتی. زبان اور وطن یا رنگ و نسل کی بنا پر انسانوں کو مختلف گروہ قرار دینے کی جہالت یہ نئی حماقت ہے جو نئی روشنی نے پیدا کی ہے. اور آج کے بہت سے لکھے پڑھے اس نیشنلزم کے پیچھے لگ گئے جو ہزاروں فتنے اور فساد اپنے دامن میں رکھتا ہے. اعاذ اللہ المسلمین منہ.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه في السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو مزہ اپنی رحمت کا بعد ایک تکلیف کے جو ان کو پہنچی تھی اسی وقت بنانے لگیں ہیلے ہماری قدرتوں میں. کہہ دے کہ اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے ہیلے. حقیق ہمارے فرشتے لکھتے ہیں ہیلا بازی تمہاری. وہی تم کو پھر آتا ہے جنگل اور دریا میں یہاں تک کہ جب تم بیٹھے کشتیوں میں اور لے کر چلیں وہ لوگوں کو اچھی ہوا سے اور خوش ہوئے اس سے. آئی کشتیوں پر ہوا تند اور آئی ان پر موج ہر جگہ سے اور جان لیا انہوں نے کہ وہ گر گئے پکارنے لگے اللہ کو. اور جان لیا انہوں نے کہ وہ گر گئے پکارنے لگے اللہ کو خالص ہو کر اس کی بندگی میں. اگر تو نے بچا لیا ہم کو اس سے تو بے شک ہم رہیں گے شکر گزار. پھر جب بچا دیا ان کو اللہ نے لگے شرارت کرنے اسی وقت زمین میں ناحق کی. سنو لوگو تمہاری شرارت ہے تم ہی پر. نفع اٹھا لو دنیا کی زندگانی کا پھر ہمارے پاس ہے تم کو لوٹ کر آنا پھر ہم بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے تھے. دنیا کی زندگانی کی وہی مثل ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے پھر غلہ ملا نکلا اس سے سبزہ زمین کا جو کہ کھائیں آدمی اور جانور. یہاں تک کہ جب پکڑی زمین میں رونق اور مزین ہو گئی اور خیال کیا زمین والوں نے کہ یہ ہمارے ہاتھ لگے گی ناگاہ پہنچا اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو پھر کر ڈالا اس کو کاٹ کر ڈھیر گویا کل یہاں نہ تھی آبادی. اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو ان لوگوں کے سامنے جو غور کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر حل لغات عاصف سخت تیز ہوا حصیرا کٹی ہوئی کھیتی کأن لم تغن یہ غنی بالمکان سے مشتق ہے جس کے معنی کسی جگہ قیام کرنے کے ہیں. اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں یعنی ان سے اعراض کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تکذیب و استہزاء سے پیش آتے ہیں اور براہ اعتراض و عناد دوسرے معجزات کی فرمائشیں کرتے ہیں اور مصیبت گزشتہ سے عبرت نہیں پکڑتے. بس معلوم ہوا کہ ان کے اعتراض کا اصل سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ آیات و معجزات سے اعراض ہے اور یہ اعراض دنیا کی نعمتوں میں مست ہو جانے سے پیدا ہوا ہے. آگے وعید ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا. یقین ہمارے فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں بس علاوہ علم الہی میں محفوظ ہونے کے دفتر میں بھی محفوظ ہیں. وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے پھرتا ہے یعنی جن آلات و اسباب سے تم چلتے پھرتے ہو وہ سب اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ بعض اوقات جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں اسی حالت میں دفعتاً ان پر ایک جھونکا مخالف ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان لوگوں پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بری طرح گر گئے. اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اگر آپ ہم کو اس مصیبت سے بچا لیں تو ہم ضرور حق شناس یعنی موحد بن جاویں یعنی اس وقت جیسا اعتقاد توحید کا ہو گیا ہے اس پر قائم رہیں. پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس مہلکہ سے بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین کے مختلف خطوں میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں یعنی وہی شرک و معصیت
اے لوگوں سن لو یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والی ہے، بس دنیاوی زندگی میں چندے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو چکلا دیں گے اور اس کی سزا دیں گے۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی، یعنی سبزے سے خوشنما معلوم ہونے لگی، اور اس زمین کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس کے نباتات پھلوں پر بالکل قابض ہو چکے، تو ایسی حالت میں دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا، اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا جیسے پالا یا خشکی یا اور کچھ، تو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل یہاں وہ موجود ہی نہ تھی۔ بس اسی نباتات کے مثل دنیاوی زندگی ہے۔ ہم اس طرح اس آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے سمجھانے کے لیے جو سوچتے ہیں۔ معارف و مسائل، قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، عربی لغت کے اعتبار سے لفظ مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی۔ اردو زبان کے محاورے سے دھوکہ نہ کھاویں کہ لفظ مکر اردو میں دھوکہ فریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے حق تعالی بری ہے۔ انما بغيكم على انفسكم، یعنی تمہارے ظلم کا وبال تمہارے ہی اوپر پڑ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم کا وبال یقینی ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلہ رحمی اور لوگوں پر احسان کرنے کا بدلہ بھی جلد دیتا ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی برکات نظر آنے لگتی ہیں، اور ظلم اور قطع رحمی کا بدلہ بھی جلد دیتا ہے کہ دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ رواه الترمذی و ابن ماجہ بسند حسن۔ اور ایک حدیث میں روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال اپنے کرنے والے ہی پر پڑتا ہے، ظلم، بدعہدی اور دھوکہ فریب۔ واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور دکھاتا ہے جس کو چاہے راستہ سیدھا۔ جنہوں نے کی بھلائی ان کے لیے ہے بھلائی اور زیادتی، اور نہ چڑھے گی ان کے منہ پر سیاہی اور نہ رسوائی۔ وہ ہیں جنت والے، وہ اسی میں رہا کریں گے، اور جنہوں نے کمائی برائیاں بدلہ ملے برائی کا اس کے برابر، اور ڈھانک لے گی ان کو رسوائی، کوئی نہیں ان کو اللہ سے بچانے والا۔ گویا کہ ڈھانک دیے گئے ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے۔ وہ ہیں دوزخ والے، وہ اسی میں رہا کریں گے، اور جس دن جمع کریں گے ہم ان سب کو، پھر کہیں گے شرک کرنے والوں کو کھڑے ہو اپنی اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک، پھر توڑا دیں گے ہم آپس میں ان کو اور کہیں گے ان کے شریک تم ہماری تو بندگی نہ کرتے تھے۔ سو اللہ کافی ہے شاہد ہمارے اور تمہارے بیچ میں، ہم کو تمہاری بندگی کی خبر نہ تھی، وہاں جانچ لے گا ہر کوئی جو اس نے پہلے کیا تھا، اور رجوع کریں گے اللہ کی طرف جو سچا مالک ہے ان کا، اور جاتا رہے گا ان کے پاس سے جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔
تو پوچھ کون روٹی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے, یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا, اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی. سو بول اٹھیں گے اللہ, سو بول اٹھیں گے کہ اللہ. تو تو کہہ پھر ڈرتے نہیں ہو. سو یہ اللہ ہے تمہارا سو یہ اللہ ہے رب تمہارا سچا. پھر کیا رہ گیا سچ کے پیچھے مگر بھٹکنا. سو کہاں سے لوٹے جاتے ہو. خلاصہ تفسیر. اور اللہ تعالیٰ دار البقاء کی طرف تم کو بلاتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے, جس سے دار البقاء تک رسائی ہو سکتی ہے. آگے جزا و سزا کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے نیکی کی ہے یعنی ایمان لائے ہیں ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے, اور مزید بڑا خدا کا دیدار بھی, اور ان کے چہروں پر نہ کدورت غم کی چھاوے کی اور نہ ذلت. یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جن لوگوں نے بدکام کیے یعنی کفر و شرک کیا, ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی, بدی سے زیادہ نہ ہوگی, اور ان کو ذلت چھا لے گی. ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہ بچا سکے گا. ان کی کدورت چہرے کی ایسی حالت ہوگی کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت یعنی ٹکڑے لپیٹ دیے گئے ہیں. یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب خلائق کو میدان قیامت میں جمع کریں گے. پھر من جملہ ان تمام خلائق کے مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے تجویز کیے ہوئے شریک جن کو تم عبادت میں خدا کا شریک ٹھہراتے تھے, ذرا اپنی جگہ ٹھہرو تاکہ تم کو حقیقت تمہارے عقیدے کی معلوم کرائی جائے. پھر ہم ان عابدین و معبودین کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے, اور ان کے مشرکاء ان سے خطاب کر کے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, کیونکہ عبادت سے مقصود ہوتا ہے معبود کا راضی ہونا, راضی کرنا, کیونکہ عبادت سے مقصود ہوتا ہے معبود کا راضی کرنا. تو ہمارے تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی, اور راضی ہونا تو درکنار, البتہ شیاطین کی تعلیم تھی اور وہی راضی تھے. بس اس اعتبار سے ان کی پرستش کرتے تھے. اس مقام پر ہر شخص اپنے کے ہوئے کا امتحان کر لے گا کہ آیا واقع میں یہ اعمال نافع تھے یا غیر نافع. چنانچہ مشرکین کو بھی حقیقت کھل جائے گی کہ جن کی شفاعت کے بھروسے ہم ان کو پوچھتے تھے انہوں نے اور ہمارے خلاف شہادت دی, نفع کی تو کیا امید کی جاوے. اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے, اور جو کچھ معبود تلاش رکھتے تھے سب ان سے غائب اور گم ہو جائیں گے, کوئی بھی تو کام نہ آئے گا. آپ مشرکین سے کہیے کہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے, یعنی آسمان سے بارش کرتا ہے اور زمین سے نباتات پیدا کرتا ہے جس سے تمہارا رزق تیار ہوتا ہے. یا یہ بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے, اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالتا ہے, جیسے نطفہ اور بیوا کو وہ جاندار سے نکالتا ہے اور اس سے جاندار پیدا ہوتا ہے, اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ان سے سوالات کیجیے تو ضرور وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ ان سب افعال کا فاعل اللہ ہے. تو ان سے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے. تو جس کے یہ افعال و اوصاف مذکور ہوئے, یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے. اور جب امر حق ثابت ہو گیا, پھر امر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے, یعنی جو امر حق کی ضد ہوگی اور وہ گمراہی ہے, اور توحید کا حق ہونا ثابت ہو گیا, بس شرک یقیناً گمراہی. پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو. معارف و مسائل. پچھلی آیت میں دنیاوی زندگی اور اس کی ناپائیداری کی مثال اس کھیتی سے دی گئی تھی جو آسمانی پانی سے سیراب ہو کر لہلہانے لگی, اور ہر طرح کے پھل پھول نکل آئے, اور کھیتی والے خوش ہونے لگے کہ اب ہماری ساری ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی. مگر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے رات یا دن میں ہمارے عذاب کا کوئی حادثہ آ پڑا جس نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا یہاں کوئی چیز موجود ہی نہ تھی. یہ تو دنیا کی زندگی کا حال تھا. اس کے بعد آیت مذکورہ میں اس کے بالمقابل دار آخرت کا حال بیان کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام, یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے, یعنی ایسے گھر کی طرف جس میں ہر طرح کی سلامتی ہی سلامتی ہے, نہ اس میں کسی طرف کی کوئی تکلیف ہے, نہ رنج و غم, نہ بیماری کا خطرہ, نہ فنا ہونے یا حالت بدل جانے کی فکر. دار السلام سے مراد جنت ہے. اس کو دار السلام کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی اور امن و سکون ہر شخص کو حاصل ہوگا. دوسری وجہ بعض روایات میں ہے کہ جنت کا نام دار السلام اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں بسنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیز فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا, بلکہ لفظ سلام ہی اہل جنت کی اصطلاح ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو مہیا کریں گے, جیسا کہ اس سے پہلی آیات میں گزر چکا ہے. حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں بطور نصیحت عوام کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے, تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دار السلام کی طرف بلایا, تو اس دعوت الہیہ کی طرف کب اور کہاں سے قدم اٹھائے گا. خوب سمجھ لے کہ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے اگر تو نے دنیا ہی سے کوشش شروع کر دی تو وہ کامیاب ہوگی اور تو دار السلام میں پہنچ جائے گا, اور اگر تو نے دنیا کی عمر کو ضائع کرنے کے بعد یہ چاہا کہ قبر میں پہنچ کر اس دعوت کی طرف چلوں گا تو تیرا راستہ روک دیا جائے گا, تو وہاں ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے گا کیونکہ وہ دار العمل نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دار السلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دار السلام رکھنا مناسب نہیں, جیسے جنت یا فردوس وغیرہ نام رکھنا بھی درست نہیں. اس کے بعد آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, یعنی پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے پر.
مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دعوت السلام کی دعوت تو سارے انسانوں کے لیے عام ہے اور اسی معنی کے اعتبار سے سب کے لیے ہدایت بھی عام ہے، لیکن ہدایت کی خاص قسم کے سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا جائے اور چلنے کی توفیق دی جائے، یہ خاص ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں دار دنیا اور دار آخرت کا تقابل اور اہل دنیا اور اہل آخرت کے احوال کا ذکر تھا۔ اگلی 4 آیتوں میں دونوں فریق کی جزا و سزا کا بیان ہے۔ پہلے اہل جنت کا ذکر اس طرح فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے نیکی اختیار کی، یعنی سب سے بڑی نیکی ایمان اور پھر عمل صالح پر قائم رہے، ان کو ان کے عمل کا عمدہ اور بہتر بدلہ ملے گا، اور صرف بدلہ ہی نہیں بلکہ بدلے سے کچھ زیادہ بھی۔ اس آیت کی تفسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی وہ یہ ہے کہ اس جگہ اچھے بدلے سے مراد جنت ہے، اور زیادتن سے مراد حق تعالی سبحانہ کی زیارت ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ جنت کی اتنی حقیقت سے تو ہر مسلمان واقف ہے کہ وہ ایسی راحتوں اور نعمتوں کا مرکز ہے جن کو انسان اس وقت تصور میں نہیں لا سکتا، اور حق تعالی کی زیارت ان سب نعمتوں پر فائق ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں داخل ہو چکیں گے تو حق تعالی ان سے خطاب فرمائیں گے، کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہو تو بتلاؤ، ہم اس کو پورا کریں گے۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، ہمیں جنت میں داخل فرمایا، جہنم سے نجات دی، اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں؟ اس وقت درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا اور سب اہل جنت حق تعالی کی زیارت کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت تھی جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں دینا گیا تھا، جو رب العالمین نے محض اپنے کرم سے بے مانگے عطا فرمائی۔ اور پھر انہی اہل جنت کا یہ حال بیان فرمایا کہ نہ ان کے چہروں پر کبھی قدورت یا تکلیف و غم کا اثر چھائے گا اور نہ ذلت کا اثر ہوگا جو دنیا میں ہر شخص کو کبھی نہ کبھی پیش آیا کرتا ہے اور آخرت میں اہل جہنم کو پیش آئے گا۔ اس کے بالمقابل اہل جہنم کا یہ حال بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے برا عمل کیا اور برائی کا بدلہ برابر ملے گا، اس میں کوئی زیادتی نہ ہوگی، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، کوئی شخص ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں کی سیاہی کا یہ حال ہوگا کہ گویا اندھیری رات کے پرت ان پر لپیٹ دیے گئے۔ اس کے بعد کی 2 آیتوں میں ایک مکالمہ مذکور ہے جو اہل جہنم میں اور ان کو گمراہ کرنے والے بتوں یا شیطانوں کے درمیان محشر میں ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے تجویز کیے ہوئے معبود ذرا اپنی جگہ ٹھہرو تاکہ تمہیں اپنے عقیدے کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد ان لوگوں میں اور ان کے معبودوں میں جو رشتہ اتحاد دنیا میں پایا جاتا تھا اس کو پتہ کر دیا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے بت خود بول اٹھیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، اور خدا کو گواہ بنا کر کہیں گے کہ ہم کو تمہاری مشرکانہ عبادت کی کچھ خبر بھی نہ تھی، کیونکہ نہ ہم میں حص و حرکت ہے اور نہ ان مسائل کو سمجھنے کے قابل عقل و شعور ہے۔ 6 آیت میں دونوں فریق اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک مشترک حال بیان فرمایا ہے کہ اس مقام یعنی محشر میں ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کو آزما لے گا کہ وہ نفع بخشتے یا نقصان رساں، اور سب کے سب اپنے معبود حق کے پاس پہنچا دیے جائیں گے، اور سارے بھروسے اور سہارے جو دنیا میں انسان ڈھونڈتا ہے ختم کر دیے جائیں گے، اور مشرکین جن بتوں کو اپنا مددگار اور سفارشی سمجھا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ 7ویں اور 8ویں آیت میں قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اور مربیانہ طریقوں پر مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان سے کچھ سوالات قائم کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیے کہ آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے کہ جب چاہے ان میں شنوائی اور بینائی پیدا کر دے اور جب چاہے صرف کر لے، اور کون ہے جو مردہ چیز میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، جیسے مٹی سے گھاس اور درخت، یا نطفے سے انسان اور جانور، یا بیوا سے پرندہ، اور زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے جیسے انسان اور جانور سے نطفہ بے جان، اور کون جو تمام کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب آپ ان لوگوں سے سوال کریں گے تو سب کے سب یہی کہیں گے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو آپ ان سے فرماویں کہ پھر تم کیوں خدا سے نہیں ڈرتے جب ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور باقی رکھنے والا اور ان سب کے کام میں لگانے کا انتظام کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے، تو پھر عبادت و اطاعت کا حقدار اس کے سوا کسی کو کیوں بناتے ہو؟ آخری آیت میں فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، یعنی یہی ہے وہ ذات جس کی صفات کمال کا ذکر ابھی گزرا ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا معبود برحق ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس حق کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رخ پھیرنا کس قدر نامقبول بات ہے۔ اس آیت کے مسائل و فوائد میں سے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آیت میں ماذا بعد الحق الا الضلال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق اور ضلال کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، جو حق نہیں ہوگا وہ ضلال و گمراہی میں داخل ہوگا۔ ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو نہ حق ہو نہ گمراہی، ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا جو نہ حق ہو نہ گمراہی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 2 متضاد چیزیں حق ہوں۔ تمام اصول عقائد میں یہ قاعدہ جمہور امت کے نزدیک مسلم ہے، البتہ جزئی مسائل اور جزئیات فقہیہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک اجتہادی مسائل میں دونوں جانبوں کو حق کہا جائے گا، اور جمہور اس پر متفق ہے کہ اجتہادی مسائل میں جانب خلاف کو ضلال و گمراہی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔